أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ القیامہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کے بعد ان کافرین اور مشرکین کے انجام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے ایک حقیر نطفے سے انسان کی پیدائش کی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے قیامت کے دن ان کی ہڈیوں کے اندر روح ڈال کر ایک پورا انسان بنائے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ نے قسمیں کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے نفس کی تین قسمیں ہیں، پہلا ایک نفس لوامہ، اور دوسرا نفس امارہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ جو انسان کو صرف گناہوں پر اکساتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب نہیں کرتا، اور نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا کرتا ہے۔ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں مزید نیکیاں کرتا، میں نے یہ نیکی کیوں نہیں کی، اور برائی کرتا ہے تو برائی کے لیے اس کو دل کے اندر کھٹک سی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہتا ہے، جو انسان کا ضمیر جس کو ملامت کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ نفس مطمئنہ، کہ جو انسان کو صرف نیکیوں کی طرف ہی راغب کرتا ہے، برائی شر سے انسان کو بچاتا ہے، انسان خیر کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے لوامہ کی قسم اس لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن جو متقی پرہیزگار نیک صالح ہوں گے، وہ بھی جو ہے اس کا نفس ان کو مطمئن ہوگا، پر ملامت ضرور کرے گا کہ میں مزید نیکیاں کرتا، کاش کہ مزید نیکیاں کرتا۔ اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، ان کا نفس ان کو کہتا ہے کاش کہ تم اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، جس طرح کافرین نے قیامت کا انکار کیا کہ ہم جب بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر ان کو دوبارہ کس طرح جو ہے زندہ کر کے انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، ان کی ہڈیوں میں روح ڈال کر اور پوری انسانی ساخت کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں ان نسویہ بنا، ان کے پوروں کو برابر کرنے پر بھی، انسان کا پوری مجسمہ، پورا شکل، اس کے بعد یہ پورے ہیں، انگلیوں کے پورے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم قادر ہیں کہ ان کے پوروں کو ہی برابر کرنے میں۔ یہ ایک مشابہ لفظ ہے، کہ مطلب کہ انسان کا پورا مجموعہ جس کو ہم ہڈیوں سے لے کر پورے سانچے کے اندر بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی اگلی زندگی کے اندر گناہ کرے، فاجر بنے، گناہ گاری کے اندر ہو۔ جب اسے قیامت کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بتایا گیا، چاہیے یہ تھا کہ وہ نیک اعمال کی طرف آتا، خیر کی طرف آتا، بھلائی کی طرف آتا، اور اس کی ہٹ درمی یہ کہ وہ مزید اپنی اگلی زندگی کے اندر گناہ کر رہا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر جب اسے قیامت کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو یہ سوال کرتا تھا کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کب قیامت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی خود وضاحت کر رہے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائے گی، مطلب کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے انسان کچھ دیکھ نہیں پائے گا، یوں آنکھوں کو ملتا رہے گا، اس کو حقائق نظر نہیں آئیں گی، دنیا کا انقلاب ختم ہو جائے گا اور اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی نور روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، مطلب یہ بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این النور، یہ قیامت کے ہولناکی سے پہلے کے حالات ہیں، جب یہ ہوں گے تو اس دن انسان بھی سمجھ جائے گا۔ تو انسان کیا کہے گا، یومئذ این المفر، کہ اس دن وہ بھاگنے کی جگہ تلاش ہے، کہاں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں میں بھاگ جاؤں، بھاگنے کی
جگہ کے بارے میں انسان حیف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا لا، ہرگز نہیں، اس دن اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ٹھہرنے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگی جگہ جہاں انسان بھاگ جائے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا، خبر کر دی جائے گی، بما قدم، جو کچھ اس نے آگے کیا، جو کچھ نے پیچھے چھوڑا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے جو نیک اعمال اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کیے، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا کہ جب اس کو نیک اعمال بتائے جاتے تھے اس نے نہیں کیا، برے اعمال کی جو کچھ کیا وہ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور لا بل الانسان ولا نفسہ بصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نہ بھی بتاتے پھر بھی انسان اپنے نفس پر زیادہ بصیرت رکھتا ہے کہ میں نے کون سے اعمال کیے، کہاں کہاں کون کون سے جرم کیے، کون سے غلط اعمال کیے، اس کا نفس ہی اس کو بتائے گا۔ اور وہ خود ہی، جیسے بچے امتحان دیتے ہیں، نتیجہ آنے سے پہلے ہی بعض بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کلیئر ہو جائیں گے، پاس کر جائیں، بعض وہ ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر کھٹک ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ ان کے سامنے ہوگا، ان پر وہ یقین رکھتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہر انسان اس دن اپنے جو کچھ اس نے کرتوت کیے، اعمال کیے، اس پر خوب زیادہ بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اگرچہ اس دن وہ اپنے عذر پیش کرے گا، ہیلے اور بہانے تلاش کرے گا کہ ہم نے جھٹلائے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کرتے تھے پڑھنے میں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، جلد بازی کی وجہ سے کہ جلدی جلدی آپ پڑھ لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہم پر ہے آپ کے دل میں اس قرآن پاک کو جمع کرنا، یاد کرانا، وقرآنہ، و پڑھانا۔ فیضا کرنا، جب ہم پڑھیں، فتبع قرآن، آپ اس کے پیچھے اتباع کریں۔ مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پورا پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ دہرائیں، ثم ان علینا بیان، اور اس کی وضاحت، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے تفسیر کے ذریعے سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ قرآن کریم عملی نمونہ نہیں، علمی نمونہ ہے، علم ہے اس کے اندر، اور اس پر عمل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس سے کر کے دکھایا۔ اور اسوہ حسنہ کے حساب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کس طرح حضور نے اس قرآن پر عمل کیا، اپنی زندگی میں عمل کر کے عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ کلا بل تحبون العاجل، آگے اللہ تعالیٰ منکرین کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے صرف اس وقت کے منکرین نہیں تھے، یہ قرآن تو تا حیات، تا قیامت لوگوں کے لیے ہے۔ آج بھی ہماری وہی ذہنیت ہے کہ ہم مادیت کے پیچھے دنیا داری کی طرف بھاگتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، حق سچ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ کہ ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، اسی کے اندر ہم اپنی صبح سے لے کر رات تک کی زندگی بسر کرتے ہیں، مال دولت اور جمع کرنا، خرچ کرنا، اور ہم اپنا اصل مقصد جو زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بل تحب، ہرگز نہیں، بلکہ تم اس عارضی دنیا کو پسند کرتے ہو، اس حساب سے تم صبح سے رات تک اپنی زندگی صرف کرتے ہو۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ احکامات ہیں، ہم نہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، صرف دنیا کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہو۔ یہ انسان کی ایک ذہنیت ہے، اب یہ برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت میں جب نامہ اعمال پیش ہوگا اس دن لوگوں کے چہرے خوش ہوں گے، اور بعض لوگ ہوں گے جو اداس ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کے اندر تکالیف دیکھی، دکھ دیکھے، پریشانیاں دیکھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے احکامات کی مخالفت نہیں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر حدیث پر عمل کر کے اپنا عملی نمونے سا پیش کیا۔ ان کے اوپر حالات آئیں، وہ دنیا کے اندر انہوں نے پریشانیاں دیکھی اللہ کے لیے، مصائب دیکھی اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے آج اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ وہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف منتظر ہوں گے ملاقات کے لیے، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔
وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن بہت سارے چہرے بوسیدہ ہوں گے، اداس ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ گمان کرتے تھے ان یفعل بها فاقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر انہوں نے عیش عشرت کی زندگی بسر کی، اور آخرت میں بھی غمزدہ ہوں گے۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغ، آگے اللہ تعالیٰ انسان کی موت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کی روح پرواز کرنے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس وقت اس کا انسان کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کسی جادوگر کو لے آؤ، اس پر جادو ہیں، کوئی کہ فلاں ڈاکٹر کے لیے۔ اسی کشمکش کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ ملا کر، اور اس شخص کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، وہ وصیت کرتا ہے۔ پھر اس کی پنڈلیاں، اس کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اس کے منہ باندھا جاتا ہے، اور یہ آخری گھڑی ہے۔ تو اس وقت اہل مکہ کے ہاں جادوگر کا چرچا تھا، سحر اور جادو کا رواج تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا سکرات الموت آ گیا تھا، جس کا موت کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، تو اس وقت جو لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ لے آؤ جادوگر کو جو اس سے جادو نکالے۔ اسی دوران وہ شخص، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں جدا ہونے والا ہوں، میری موت آ گئی ہے، اب میں یہاں سے چلا جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کلا ہرگز نے، اذا بلغت التراقیہ، جب اس کی موت سختی کی حالت تک پہنچ جائیں گی، مطلب یہاں تک، اس ہڈی تک اس کی موت پہنچ جائیں گی، سکرات الموت، اور وہ انسان کانپ رہا ہوتا ہے، اور اس کی سانسیں پھولنے ہو جاتی ہیں، سانسیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، آخری پسا کے اندر ہوتا ہے۔ وکیل، اور کہا جاتا ہے من را، کہاں ہے جھاڑ پھونک والے جو اس پر تعویذ کریں، اس پر دم کریں، یہ لوگ کہنے والا کوئی کہے گا۔ وزن انہ الفراق، اس وقت اس شخص کو گمان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، انہ الفراق، وہ اب اس سے جدا ہونے والا ہے، اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ والتفت الساق، ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور پھر اس کے دھاگوں کے ذریعے سے اس کو باندھا جائے گا۔ الی ربک یومئذ المساق، اب آگے اس کی منزل اللہ کی طرف ہے، یقین اس کا چلنا اللہ کی طرف ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مثال کے بعد پھر ان لوگوں کی زندگی کے اندر جو اعمال تھے ان کو ذکر کر رہے، فلا صدق ولا صلی، نہ انہوں نے نبی کو تصدیق کیا، نہ نبی کو سچا مانا، نہ اللہ کو سچا مانا، ولا صلی، اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ بعض مفسرین لکھتے صدقہ سے مراد انہوں نے صدقہ نہیں دیا، مراد زکوٰۃ جو ان کو پر فرض تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، ولا صلی، اور نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ ہاں ولیکن کذب وتولی، انہوں نے نبی کو، حق کو، قیامت کو، قرآن کو، سب چیزوں کو جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر وہ اپنے گھر والوں کو اکڑتا ہوا چلا گیا۔ جیسے اس دنیا کے اندر بھی جب کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو جھٹلاتا ہے کہ یہ چھوڑو، پھر ٹال مٹول کرتے تکبر غرور کے ساتھ وہاں سے اپنا جو ہے چلنے کو نکلتا ہے۔ اولا لک فاولا، اللہ تعالیٰ فرماتا تباہی اس شخص کے لیے، ثم فاولا، تباہی اس شخص کے لیے، ثم اولا لک، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے، فاولا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ مطلب دنیا کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس نے جو ناجائزہ کی، زیادتیاں کی، اور دوسروں کے حقوق غصب کیے، معاشرے والوں کو تنگ کیا، اللہ کے حکم میں اللہ سے مخالفت کی، اللہ کا مقابلہ کیا، کیا اس سے بات پرس نہیں ہوگی، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، وہ انسان تکبر کے اندر، غرور کے اندر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک حقیر نطفہ منی، جب یہ انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یہی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، اس حقیر نطفے سے ایک خوبصورت انسان بنایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا اس کی پیدائش ایک منی کے حقیر نطفے سے نہیں ہوئی جو مادہ رحم میں پہنچائے گی؟ ثم کان علقہ،
پھر اس منی میں سے گوشت خون بنا، خون میں سے ایک لوتھڑا، لوتھڑا پھر گوشت، گوشت میں ہڈیاں، پھر یہ اس طرح ایک مجسمہ بنا انسان کا۔ فخلق کا، پھر اللہ نے اس کی تخلیق کی، فسوا، اور برابر تخلیق، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس مادہ منویہ سے جوڑے پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ، پھر اس سے انسان کے وجود آگے اور اس کی نسل آگے بڑھی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو جمع کر کے اس سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الیس ذلک بقادر، کیا اللہ کی ذات قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، کہ جس طرح ایک حقیر نطفے سے ایک خوبصورت انسان بنا ہے جس کا وجود نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں ہے، پھر اس کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا کون سا مشکل ہوگا۔